ابتدا میں زمین ایک خاموش سی جگہ تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں دھند میں لپٹی ہوئی تھیں، دریا اپنے راستے خود بنا رہے تھے اور جنگلوں میں جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آسمان پر کبھی آگ برستی تھی اور کبھی بارش، کبھی زمین لرزتی تھی اور کبھی ہوائیں طوفان کی طرح چلتی تھیں۔ لیکن زمین پر کوئی ایسا مخلوق نہ تھی جو سوچ سکے، سوال کر سکے یا اپنی تقدیر بدلنے کی خواہش رکھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب زمین پر ایک نئی مخلوق نمودار ہوئی، انسان۔ ابتدا میں انسان کچے گھروں میں نہیں بلکہ درختوں کے سائے میں رہتا تھا۔ اس کا جسم ننگا تھا، ذہن خالی تھا اور خوف اس کے دل پر چھایا رہتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جنگلی درندوں کی آوازیں اسے ہلا دیتی تھیں۔ بارش اور سردی سے بچنے کے لیے وہ پتوں میں چھپتا اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا۔ پہلا سبق جو انسان نے سیکھا وہ بقا کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح درندے شکار کرتے ہیں اور کس طرح پرندے گھونسلے بناتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان نے بھی جانوروں کی طرح شکار کرنا سیکھا۔ شروع میں وہ ہاتھوں اور پتھروں سے شکار کرتا، لیکن جلد ہی اسے پتھر کو تیز دھار بنانے کا خیال آیا۔ یوں پہلا ہتھیار وجود میں آیا۔ یہ انسان کے ارتقاء میں پہلا قدم تھا۔ جب انسان نے آگ کو دریافت کیا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ کہانی ہے کہ ایک بجلی کوندی درخت میں آگ لگی اور انسان خوف زدہ ہو گیا، لیکن ایک بہادر شخص قریب گیا، ہاتھ جلائے اور سمجھا کہ یہ چیز گرم ہے لیکن روشنی بھی دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان نے آگ کو قابو میں کیا۔ اب وہ رات کو روشنی کر سکتا تھا، سردی میں خود کو گرم رکھ سکتا تھا اور کھانے کو پکانے لگا۔ پکا ہوا گوشت زیادہ نرم اور ہضم ہونے میں آسان تھا۔ اس سے انسان کی جسمانی طاقت بڑھی اور ذہن مزید تیز ہوا۔ انسان نے قبیلے بنائے کیونکہ تنہا رہنا مشکل تھا۔ قبیلے کی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد شامل تھی۔ کچھ لوگ شکار کرتے، کچھ عورتیں پھل اور پتے جمع کرتے، کچھ بچے قبیلے کے قریب کھیلتے اور بزرگ پرانی کہانیاں سناتے۔ انہی کہانیوں میں پہلا علم پوشیدہ تھا۔ انسان نے وقت کا حساب رکھنا شروع کیا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کو نوٹ کیا اور موسموں کی پہچان کی۔ رفتہ رفتہ انسان نے زمین پر بیج ڈالنا سیکھا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اب انسان کو روز شکار پر نہیں جانا پڑتا تھا۔ کھیت میں اگنے والا اناج اس کے لیے خوراک مہیا کرتا اور جانوروں کو قابو میں رکھنا شروع کیا۔ بکریاں اور گائے پالیں، کتوں کو شکار کے لیے ساتھ رکھا اور گھوڑوں کو سواری کے لیے سدھایا۔ اب انسان کے پاس زیادہ وقت تھا، وہ سوچ سکتا تھا، خواب دیکھ سکتا تھا اور نئے اوزار بنا سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور انسان نے پہلی بستیاں بنائیں۔ دریاؤں کے کنارے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگ رہنے لگے۔ پانی آسانی سے ملتا تھا، کھیت سیراب ہوتے تھے اور زندگی قدرے محفوظ ہو گئی تھی۔ یہیں سے تہذیبوں کا آغاز ہوا۔ میسوپوٹیمیا کے میدانوں میں انسان نے پہلی تحریر ایجاد کی تاکہ اپنی زمینوں، فصلوں اور تجارت کا حساب رکھ سکے۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے عظیم اہرام بنے، جو آج بھی انسان کی عقل و محنت کی نشانی ہیں۔ انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور ستاروں کے راز جاننے کی کوشش کی۔ وہ سمجھنے لگا کہ بارش کب ہوگی، فصل کب بوئی جائے اور کب کٹی جائے۔ یہ علم رفتہ رفتہ سائنس کی بنیاد بنا۔ زبانیں بنیں، کہانیاں نسل در نسل چلتی رہیں اور انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگا۔ لیکن انسان کی کہانی ہمیشہ امن کی نہیں رہی۔ زمین پر جب خوراک زیادہ ہو گئی اور قبیلے طاقتور ہو گئے تو لڑائیاں شروع ہوئیں۔ ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کرتا تاکہ اس کی زمین اور جانور ہتھیا سکے۔ یہی لڑائیاں آگے چل کر جنگوں میں بدل گئیں۔ لیکن ان جنگوں نے بھی انسان کو نئے ہتھیار بنانے اور نئی حکمت عملی سیکھنے پر مجبور کیا۔ وقت کے ساتھ انسان نے لوہے کو پگھلا کر تلواریں بنائیں، پہیا ایجاد کیا جس سے سفر آسان ہوا اور تجارت شروع ہوئی۔ مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے قریب آئیں، علم و ہنر کا تبادلہ ہوا۔ یونان میں فلسفہ پروان چڑھا، ہندوستان میں ریاضی اور ستارہ شناسی نے ترقی کی، چین نے بارود اور کاغذ ایجاد کیا۔ یوں انسان نے وحشی جنگلوں سے نکل کر شہروں کی چمکتی سڑکوں تک کا سفر طے کیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انسان اب بھی سوال کرتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ جستجو ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔